فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اول من یدعا الی الجنت یوم القیامت الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جنہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہوگی، فی السراء خوشی کی حالت میں، والضراء تنگ دستی کی حالت میں، ہر حال میں کس کو یاد کیا؟ اپنے رب کو یاد کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی مصیبت آئی اپنے رب کو بلایا، یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم تیرے پاس آنے والے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے مصیبت میں مجھے بلایا ہے، جنہوں نے مصیبت میں مجھے پکارا ہے، یہ میری رحمت کے طلبگار ہیں، سنو ان پر میری رحمت ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ۔ اللہ کو یاد کرنے کا انعام، اللہ کی ذات کے تصور رکھنے کا انعام اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، اس لیے تو میرا اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے میری طرف ایک بالشت آتا ہے، یعنی تھوڑا سا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے بندے کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے، میری رحمت کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میری رحمت میرے بندے کے لیے ایک گز متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے میری طرف چل کر آتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ فرمایا جب میرا بندہ تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں عرش پہ بیٹھ کے اسے فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ زمین پر بیٹھ کر بندوں کے درمیان مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے بندے کے تذکرے کرتا ہوں۔ کون ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ رب کو بھول جاتا ہے پر رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ بندہ غافل ہو جاتا ہے، رب اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ اعلان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے۔ داؤد علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جو مٹی کے برتن بناتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اسے کہتے ہیں میاں ایک برتن تو توڑ دے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر سے، داؤد علیہ السلام سے، اے اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے ہاتھ سے محنت کی، محنت کرنے کے بعد برتن بنایا، اب اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کو ضائع کر دوں، میں برتن توڑ دوں، مجھے کون عقل مند کہے گا، مجھے کون سمجھدار کہے گا؟ محنت کی، اپنی ہاتھ سے محنت کی، اپنی ہاتھ سے محنت کو ضائع کر دیا، کون عقل مند کہے گا؟ رب کی طرف سے اللہ کے پیغمبر پہ وحی اترتی ہے، آواز آتی ہے حضرت داؤد کے پاس، اے داؤد پیغمبر میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، میں نہیں چاہتا اپنے ہاتھ سے بنائی محنت کو ضائع کر دوں، میں نے بندے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میں اپنے بندے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ اسی کا اعلان کر رہے ہیں میرے بندو مجھ سے غافل نہ ہو، تمہارا رب تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ آج کوئی فرما بردار ہے رب کو اس کی بھی خبر ہے، آج کوئی نافرمان ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، آج کوئی مظلوم ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، آج کوئی ظالم ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم یہ مت سمجھیں اللہ کو ہماری خبر نہیں ہے، تمہارا رب کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں کس کا تصور رکھنا چاہیے؟ اپنے اللہ کا تصور رکھنا چاہیے، اپنے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔